بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. پروردگار عالم اپنی پاک اور مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن کو شہر رمضان المبارک میں نازل کیا ہے جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. آج جو کچھ بھی ہمارے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، جو بھی برائیاں پائی جاتی ہیں، وہ ساری کے ساری اس بنیاد پر ہیں کہ ہم لوگ قرآن سے غافل ہو چکے ہیں. ہم لوگ اہل بیت رسول سے غافل ہو چکے ہیں. ایک طرف دیکھیں تو کچھ بھائیوں نے صرف قرآن کو لے لیا ہے اور اہل بیت رسول کو چھوڑ دیا ہے، اور ایک طرف دیکھیں تو کچھ لوگوں نے صرف اہل بیت کا دامن پکڑ لیا ہے اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے. حتیٰ کہ یہ دونوں ایسے ہیں کہ انہوں نے حدیث رسول خدا کا انکار کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری عطرت اہل بیت ہے. یعنی ان دونوں کو سے تم تمسک رکھنا، تب تم فلاح پا جاؤ گے. اب اگر آپ ایک چیز کا سہارا لیں گے اور دوسری چیز کو چھوڑ دیں گے تو یقیناً آپ نے دین ادھورا لیا ہے، پورا نہیں لیا. یعنی آپ کو قرآن کے ساتھ بھی تمسک رکھنا ہے اور اہل بیت رسول کے ساتھ بھی تمسک رکھنا ہے، تب جا کے فلاح ملے گی. تو کل میں نے شیخ صدوق علیہ رحمہ سے ایک جو آپ نے اپنی کتاب مالی شیخ صدوق میں ایک روایت نقل فرمائی، اور جناب سعید ابن جبیر کے توسط سے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر رمضان المبارک کے بارے میں کیا فرمایا کہ شہر رمضان المبارک تمہارے لیے برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ. جس طرح سے آپ ہر روز اپنے حساب کتاب کو لکھتے ہیں، اپنی ڈکشنری میں اپنی باتیں لکھتے ہیں، اپنے بزنس کو پلس مائنس کرتے ہیں، اس حدیث کو بھی آپ پلس مائنس کر سکتے ہیں. یعنی ایک شہر رمضان کے 30 دن آپ کے لیے کتنی برکتیں لائے ہیں، آپ کے لیے کتنی معافیاں لائے ہیں، آپ کے لیے کتنی بخشش لائے ہیں. تو کل میں نے آپ کے سامنے 3 ماہ رمضان تک، تیسرے دن تک کی فضیلتیں اور برکتیں پیش کی تھی حدیث رسول خدا سے. تو چوتھے دن کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ خدا تجھے بہشت یعنی خلد میں 70,000 قصر دے گا، 70,000 محل دے گا چوتھے دن کے صدقے میں. چوتھے روزے دار جو چوتھا دن روزہ رکھے گا، شہر رمضان کے چوتھے دن کے صدقہ میں پروردگار عالم تجھے بہشت میں 70,000 محل پیلس عطا کرے گا، اور ہر قصر میں، ہر محل میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے،
اور ہر تخت پر حور ہوگی، اور ہر حور کے سامنے ایک کنیز، 1000 کنیز ہوں گی. ہر ایک کنیز تمام دنیا جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہوگی. انسان تو کتنے کریم رب کی نعمتوں کو جھٹلا رہا ہے، تو رحمت للعالمین کے فرامین سے کیسے مکر رہا ہے، جو تجھے ایک ایک شہر رمضان کے ایک ایک دن کے بدلے میں اتنے ثواب عطا کر رہا ہے کہ جس کو تو گن نہیں سکتا، جس کو تو پلس مائنس کر نہیں سکتا، ایک ایک دن کے بدلے میں. لیکن انسان تو کس طرح سے غافل ہے. اللہ نے تجھے جوانی دی، اللہ نے تجھے صحت و سلامتی دی، اللہ نے تجھے موقع دیا، اللہ نے تجھے نعمات عطا کی، اور اس کے باوجود اگر کوئی انسان بدبختی خرید لے اور روزہ نہ رکھے اور یہ ساری برکتیں جو مفت میں اسے ملنے والی ہے یہ ساری اپنے ہاتھوں سے نکال دے، تو پھر حیف ہے ایسے انسان پر، اللہ کے کوئی عذر شرعی موجود ہو. جب عذر شرعی موجود نہیں ہے تو روزہ کسی حالت میں بھی قضا نہیں ہو سکتا. روزے کو آپ کسی حالت میں بھی چھوڑ نہیں سکتے. میں ہمیشہ سے اسی پلیٹ فارم امامیہ شاہ نجف پیرس فرانس کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ روزہ رکھنا ہی تو اصل حسینی فعل ہے، حلال کا پابند بننا ہی تو اصل حسینیت اور اصل حسینی ہونے کا ثبوت ہے. اس بات پہ کئی بار اختلافات ہو جاتا ہے جوانوں سے، لیکن میں ان سے کہتا رہتا ہوں کہ ایک طرف حسین کھڑے ہیں، ایک طرف یزید کھڑا ہے. آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، انشاءاللہ خدا ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے گا. تو ایک طرف مولا حسین کھڑے ہیں، ایک طرف یزید کھڑا ہے. یہ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سا رستہ چوز کرنا ہے. حسین کا رستہ چوز کرنا ہے تو واجبات کا پابند بننا پڑے گا. یزید کا رستہ چوز کرنا ہے تو تمام حرامات کو چوز کرنا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کوئی بھی غیرت مند انسان اور شرم و حیا والا یہ کہے کہ مجھے حسین کو چھوڑ کے اس ملعون کی طرف جانا ہے. نہیں، حسین ہماری زندگی ہے، حسین ہماری بندگی ہے، حسین ہمارا رہبر ہے، حسین ہماری ہدایت ہے، حسین ہمارا سب کچھ ہے. حسین کے بغیر ہم کچھ نہیں. تو حسنین شریفین کے نانا ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان کا 5واں دن تمہارے لیے کیا لاتا ہے. میں پورے 30 دنوں کے فضائل بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مختلف ٹاپک پہ ہر روز گفتگو کریں گے تاکہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے پروردگار عالم اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، تمام امت مسلمہ کو مالک اس سے محفوظ فرمائے، تمام عالم انسانیت کو اس سے محفوظ فرمائے. اس کی یہ جو فرصت ہمیں ملی ہے تو کم از کم ہم سارا دن رات فارغ بھی ہیں اور یہ چند لمحے جو ہے وہ ہم آن لائن ہی صحیح چلے. ہم مالک ہمیں اس کا ثواب ضرور دے گا تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. 5ویں دن کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ خدا تجھے جنت ماوا میں 1,00,000 شہر دے گا. ہر شہر میں 70,000 گھر ہوں گے، ہر گھر میں 70,000 جوان ہوں گے، ہر دسترخوان ہوں گے، ہر خوان پر 70,000 سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی آپ کی خدمت میں ہوگی، اور اس میں 60,000 مختلف رنگ کی خوراک ہوں گی. یعنی ہر گھر میں دسترخوان لگے ہوں گے 70 قسم کے، اور 70 قسم کے پھر اس پہ کھانے آپ کے لیے لگے ہوں گے. یعنی کتنی نعمتیں اللہ عطا کر رہا ہے. یہاں دنیا میں ایک کھانے کے لیے انسان ترس رہا ہے، ایک خوراک کے لیے انسان ترس رہا ہے، ایک چھت کے لیے انسان ترس رہا ہے، ایک نوکر کے لیے، بلکہ ایک نوکری کے لیے انسان ترس رہا ہے. تو تیرا پروردگار تو تجھے کہہ رہا ہے انسان تو جس دنیا میں ہے یہ بہت مختصر ہے، یہ بہت ہی چھوٹی ہے، اس میں تو زیادہ رہنے والا نہیں ہے. چند سالوں کے لیے اپنے خدا سے ہمیشہ کے لیے مت روٹ جا. تو ایسے کام مت کر کے جس سے تیرا خالق روٹ جائے، جس سے تیرا مالک روٹ جائے. نہیں، بلکہ تو ہمیشہ ایسا بن کے رہے کہ تیرے مالک کی نگاہ تیرے اوپر رہے.
تیرے مالک کی نگاہ تجھ سے کبھی دور نہ ہو۔ اور چھٹے دن کے بارے میں فرماتے ہیں رسول خدا کہ خدا تجھے دار السلام میں 100,000 شہر دے گا، یعنی 1,00,000 تجھے شہر دے گا دار السلام میں، جو اللہ کا دار السلام ہے۔ اور ہر شہر میں 100,000 گھر ہوں گے، ہر گھر میں 100,000 تخت سونے کے جن کا طول 1000 ذرائع کا ہوگا، اور ہر تخت پر حور العین سے ایک عورت ہوگی۔ اس کے 3,000 گیسوؤں کے جو یاقوت کے ہوں گے، اور ہر گیسو کو 100,000 کنیز اٹھائے ہوگی۔ اے اللہ کے بندے، اے روزہ دار، اے واجبات کے پابند، اے مالک کی محبت میں اپنے نفس کو، اپنے شریر کو، اپنے جسم کو غرق کرنے والے، اللہ نے تیرے لیے اتنی نعمتیں بنا دی ہیں، اتنی تیرے لیے فضیلتیں بنا دی ہیں، اتنی تیرے لیے سہولتیں بنا دی ہیں کہ تو ان کو گن نہیں سکتا، بلکہ سننے میں بھی تجھے یہ قباحت ہوتی ہے کہ اتنا سب کچھ میرے لیے ہے۔ لیکن تو یہ سوچ، انسان تو اپنے ذہن کے مطابق سوچے گا، اپنی سوچ کے مطابق سوچے گا، اپنی استطاعت کے مطابق سوچے گا، لیکن تیرے پروردگار کی استطاعت کتنی ہے، جو لامحدود ہے، لامحدود ہے، لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں، اس کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ چاہے تو تجھے ایک چیز کے بدلے میں سب کچھ عطا کر سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے، کرتا ہے، کرتا ہے۔ یعنی ایک دن کے روزے کے بدلے میں تجھے اتنی نعمتیں دیتا ہے، اور تو 30 دن کے روزوں کی نعمتوں کو اگر کیلکولیٹر لے کے بیٹھ بھی جائے تو شمار نہیں کر سکتا کہ تیرا پروردگار تجھے کتنی بڑی نعمت دے رہا ہے۔ پھر میرے دوست، اس شہر رمضان سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو؟ کیوں تیرے خالی ہاتھوں کو، تیرے گنہگار ہاتھوں کو تیرے پروردگار کے سامنے نہیں پھیلا رہے ہو؟ کیوں نہیں مانگ رہے ہو جب وہ دینے کے لیے تیار ہے؟ کیوں اس دامن کو پھر گناہوں سے آلودہ کر رہے ہو؟ کیوں پھر ان کانوں کو گناہوں سے آلودہ کر رہے ہو؟ کیوں پھر لوگوں کی غیبتوں میں بیٹھ کر، لوگوں کے ذکر میں بیٹھ کر اپنے ٹائم کو خراب کر رہے ہو، جبکہ تیرا خالق تیرا ذکر کرنا پسند کرتا ہے کہ تو اس کا ذکر کرے، تو اپنے مالک کا ذکر کرے۔ اور وفادار نوکر وہی ہوتا ہے، وفادار غلام وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے مالک کی ثنا بیان کرتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے کئی بار ایک قصہ بیان کیا کہ جو عبد حافی کا قصہ ہے، ابھی ذہن میں آیا تو ذکر کرتا چلوں۔ امام شاہ نجف کے دوستوں نے سنا ہوگا، دنیا میں جو اور لوگ دیکھ رہے ہیں وہ شاید پہلی بار سن رہے ہو یا تکرار ہو جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے گھر مبارک سے نکلے اور مسجد کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ رستے میں گھر کے سامنے جب کھڑے ہوئے، کان لگا کے دیکھا کہ گھر سے گانے بجانے کی آوازیں باہر آ رہی ہیں۔ میرے مولا وہاں کھڑے ہو گئے، کنیز کو گھر سے باہر آتے دیکھا، اس سے پوچھا، اے کنیز، اے بندی خدا، یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا، مولا میرے مالک کا ہے۔ تو مولا نے ایک سوال کیا جو میں بھی اپنے آپ سے اور آپ سب سے کر رہا ہوں۔ مولا نے پوچھا کہ تیرا مالک جو ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ آئے آئے، اس جملے میں میرے مولا کی ایک دنیا سمائی ہے۔ تیرا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس نے کہا آزاد ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اگر آزاد ہے تو پھر جیسے اس کی مرضی ہے ایسے کرتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے اس کی مرضی ایسے کرے، چونکہ وہ آزاد ہے۔ میرے مولا وہاں سے چل دیے۔ جب یہ کنیزہ واپس آئی تو اس کا جو مالک تھا اس نے پوچھا کہ تم کہاں تھی اتنی دیر تک؟ کہا ایک بہت ہی نورانی شخص تھا جس کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھی اور دوسرے لوگوں سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ کہا انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ تیرا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو کہا تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے بس یہی کہہ دیا کہ میرا مالک تو آزاد ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ پھر بے شک گانے بجائے، پھر ناچ گانا جو بھی کرے اس کی مرضی ہے، وہ آزاد ہے۔ اس بشر حافی کہتے ہیں کہ پا پیرانا، یعنی جس کے پاؤں میں جوتا نہ ہو، اس آدمی نے پاؤں میں جوتا تک نہیں پہنا اور وہاں سے دوڑ پڑا، اور دوڑتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کر کہتا ہے، مولا وہ گھر میرا تھا اور میں آزاد نہیں ہوں، میں بندہ بننا چاہتا ہوں، میں غلام بننا چاہتا ہوں، میں خدا کی حکومت میں آنا چاہتا ہوں، میں خدا کی محبت میں آنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے کہا سمجھدار لگتے ہو۔ کہا مولا آپ نے مجھ سے ایسا کیوں کہا کہ میں آزاد ہوں؟ مولا نے فرمایا نہیں، میں نے بس پوچھا اگر تو آزاد ہے تو اللہ کی دنیا میں نہیں رہتا، اللہ کا رزق نہیں کھاتا، اللہ کی نعمات سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور اللہ کی دنیا میں نہیں ہے، اللہ کی زمین پر نہیں ہے، تو پھر تجھ پر دین خدا کی پابندیاں لاگو نہیں ہوتی ہیں، تو جو مرضی ہے وہ کر۔ لیکن اگر تو بندہ ہے یعنی خدا کا بندہ ہے تو پھر خدا کی مرضی سے تجھے اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، تجھے خدا کی مرضی سے عبادت کرنی پڑے گی، تجھے اللہ کی مرضی سے اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑے گا۔ اس نے کہا مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ کروائیے بارگاہ خداوندی میں، اور میں آج کے بعد جتنی بھی زندگی گزاروں گا وہ میں اللہ کا بندہ بن کے گزاروں گا، نہ کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ دوستو یہ ہے دنیا، ہم خدا کے بندے ہیں، ہم خدا کے غلام ہیں، تو ہم اس کی دنیا میں رہتے ہیں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم اس پروردگار، ہم اس خالق کونین کی، ہم اس پروردگار عالم کی، ہم اس ارحم الراحمین کی دنیا میں رہتے ہوئے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کی مرضی سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہمیں یقیناً توبہ کرنی چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس بشر حافی کی اللہ نے توبہ قبول کی، اس نے شراب پینا چھوڑ دیا، اس نے حرام کام کرنا چھوڑ دیا، اس نے گانے سننا چھوڑ دیا، اس نے گانے سننا چھوڑ دیا، اس نے اس دن ساری گناہوں سے توبہ کر لی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ کہتے ہیں کہ اس کو بشر حافی اسی لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے پھر اس حالت میں پاپیرانہ اس کی توبہ قبول ہوئی، اس نے مرتے دم تک اپنے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی۔ پھر چھٹے 7ویں دن رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ تجھے جنت نعیم میں 40,000 شہداء اور 40,000 صادقین کا ثواب عطا کرے گا۔ 7واں روزہ رکھنے والے کو اللہ اتنا بڑا ثواب دے گا، یعنی شہر رمضان کا ایک ایک دن تمہارے لیے ہزاروں نعمتیں لے کر آ رہا ہے، پھر بھی انسان تو مایوس بیٹھا ہے، پھر بھی تو مایوس بیٹھا۔ کیوں؟ کس چیز نے تجھے رحمت خدا سے مایوس کر دیا ہے؟ کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا ہے؟ اس دنیا نے، اس دنیا کی رنگینیوں نے، اس کام کاج نے، اس دھندے نے، اس اولاد نے، اس گھر نے، باہر نے، نہیں۔ دوست اپنے مالک کے نزدیک ہو جا، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا۔ یہ نہیں ہے کہ تو صرف صبح سے شام تک بھوکا رہ رہا ہے، بلکہ خالق تجھے اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے، اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے کہ تو ان کا اعداد و شمار کر ہی نہیں سکتا۔ پھر کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 8واں دن شہر رمضان کا جو ہے اس میں خدا تجھے تیرے عمل کا بدلہ 60,000 عابدوں اور 60,000 زاہدوں کے برابر دے گا۔ اتنا بڑا ثواب، پھر انسان کیسے روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ پھر انسان کیسے روزے سے اپنا منہ موڑ سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل سے باقی دنوں کے بھی فضائل بیان کروں، اور ساتھ ساتھ دوسری بھی چیزیں جو ہیں ان کو بھی میں بیان کروں آپ کی خدمت میں۔ انشاءاللہ کل پھر 8:30 بجے اسی پلیٹ فارم امامیہ شاہ نجف پیرس فرانس سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب اپنے ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھائیں۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ میرا اللہ اس کورونا کی وبا اور تمام دینی دنیاوی مشکلات اور بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تجھے تیرے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ، تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ، خدایا ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرا اللہ ہماری اولاد کو راہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بے اولاد مومنین و مومنات کو اولاد نورینہ عطا فرما، صاحب اولادوں کی اولاد کو نیک اور صالح فرما۔ یا اللہ ہمارے امام، ہمارے آقا، ہمارے مولا صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے انصاروں میں شامل فرما۔ میرا اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔